بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 17 اگست اور اتوار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ سے کچھ اہم نوعیت کی معلومات شیئر کرتے ہیں۔ آج سے پہلے جو بھی ڈکٹیٹر آیا اس نے اعلان کیا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے، اس نے ملک پر مارشل لا نافذ کر دیا ہے اور اسے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہا جائے۔ یہ بات جنرل ایوب خان نے بھی کی، یحییٰ خان نے بھی کی، جنرل ضیاء نے بھی کی، جنرل پرویز مشرف نے بھی کی۔ لیکن موجودہ جو حکمران ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ یہ بات نہیں کہتے کہ انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا ہے، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن وہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ہیں جنہوں نے غیر اعلانیہ طور پر ملک میں بدترین قسم کا مارشل لا نافذ کر رکھا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے غیر اعلانیہ مارشل لا کو تسلیم کیا جائے، اور اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ 10 سال 15 سال 20 سال جب تک چاہیں گے وہ اقتدار پر قابض رہیں گے۔ وہ طریقے سے سلیقے سے اپنے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ انکروچمنٹ کرتے کرتے، تجاوزات کرتے کرتے اب انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غیر قانونی قبضہ انہوں نے جما لیا ہے۔ اب اس سے آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ نومبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، نومبر میں انہوں نے گھر جانا ہے، لیکن وہ گھر جانا نہیں چاہتے، اور پاکستان اور بھارت کی جو مختصر لڑائی ہوئی اس کے نتیجے میں وہ از خود انہوں نے فیلڈ مارشل کا اعزاز حاصل کیا، کیونکہ جو شہباز سرکار ہے وہ ایک پپٹ ہے، ایک اردلی سرکار ہے، اور اردلی سرکار کو وہ جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ فارم 47 کی جعلی جو پرچیاں ہیں وہ انہوں نے سب کو تھمائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پورے کا پورا اس وقت حکمرانوں کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ان کے سامنے سر بسجود ہے، اور ان کا کانا ہے، ان کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے، کیونکہ جعلی فارم 47 اس طریقے سے تقسیم کیے گئے کہ جیسے ریوڑیاں بھی نہیں تقسیم کی جاتی۔ تو اب چونکہ اردلی سرکار ہے اور ان کے تابعداری میں وہ مجبور ہے کہ وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ہر خواہش پوری کرے، اسی لیے مختلف سرکاری محکمے جو ہیں ایک ایک کر کے وہاں پہ ریٹائرڈ یا پھر حاضر سروس فوجی جنرل لگائے جا رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران دشمنی میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے، انتظامی ڈھانچہ، سیاسی ڈھانچہ، معاشی ڈھانچہ، پارلیمانی ڈھانچہ، آئینی ڈھانچہ، وہ ایک ایک کر کے مسمار ہو رہے ہیں، اور شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ماہر معیشت ہیں، اور وہی داخلہ چلا سکتے ہیں، وہی خارجہ امور کے ماہر ہیں، اور انہیں سب باتوں کا علم ہے، اور وہ سیاست بھی جانتے ہیں، وہ عدالت بھی جانتے ہیں، وہ صحافت بھی جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور اس لیے انہیں عقل کل بادشاہ سلامت تسلیم کر لیا جائے۔ یہ لڑائی چل رہی ہے، اور اس کے لیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہر در پر جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ خطرہ ہے، یا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے اقتدار کو، ان کے ناجائز حکمرانی کو، تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل ہوں، آرمی چیف ہوں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری طاقت، پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہو، پاکستان اور بھارت کی لڑائی چل رہی ہو، ایران اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہو، یا خطے میں کچھ اور معاملات چل رہے ہوں، تو لمبے وہ وزٹ کرتے ہیں، امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپ کا طویل ترین وزٹ کرتے ہیں، اور 10 11 12 دن ملک سے باہر رہتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ نومبر قریب آ رہا ہے، اور نومبر سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن پکی ہو جائے اور انہیں کوئی ان کے عہدے سے فارغ نہ کر سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہیں پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان، اس لیے وہ عمران خان کے بھی
سخت ترین بدترین مخالف ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی پسند نہیں فرماتے، کیونکہ ان کی اگر گفتگو سنی جائے تو وہ بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنی گفتگو میں وہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ انہوں نے سہیل وڑائی صاحب سے گفتگو کی اور سہیل وڑائی صاحب نے معاملات کو آگے بیان کر دیا جو ایک صحافی کا کام ہے۔ انہوں نے اپنی اس گفتگو کی رودات جو ہے دورہ برسلز کی وہ ساری کی ساری بیان کر دی اپنے طور پر، لیکن بہت سارے حصے انہوں نے رپورٹ نہیں بھی کیے۔ تو سب سے پہلے جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ 9 مئی کا چل رہا ہے، اور 9 مئی کے تنازع میں پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب جنرل صاحب کیا چاہتے ہیں؟ جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان سے معافی مانگیں، اور معافی مانگ لیں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مانگیں گے تو پھر وہ جیل میں ہی رہیں گے، اور وہ کئی سال تک ان کو جیل میں رکھنے کی وہ کہتے ہیں میں صلاحیت رکھتا ہوں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جناب برسلز میں انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ معافی مانگنا پڑے گی، اور پھر انہوں نے مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ابلیس شیطان کی اور فرشتوں کی، جو ان کے سامنے پہلی دفعہ جو مکالمہ ہوا اس مکالمے کو انہوں نے رپورٹ کیا اور قرآن مجید کی ان آیات کا حوالہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ معافی تو مانگنی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ معافی کون مانگے گا اور کس سے مانگے گا؟ اصل کویشچن یہ ہے کہ کیا جنرل صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کر یا قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر کیا یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو 3.25 سال کا ریکارڈ ہے، اور جب سے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں اور پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل بنے ہیں، کیا ان کا جو پورے کا پورا ٹینیور ہے وہ انصاف پر مبنی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ کیا وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن چوری کرنا درست تھا؟ کیا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنا درست تھا؟ کیا اس کے نتیجے میں ایک 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پر اس کی بنیاد بنا کر پورے ملک میں جو کچھ کیا گیا، ایک فسطائی نظام مسلط کیا گیا، چار دیواری کو پامال کیا گیا، اور خواتین کو بھی معاف نہیں کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد تو اب بھی جیل میں ہیں، یہ سب کچھ کیا جاتا رہا، اور پورے کا پورا پھر الیکشن چوری کر لیا گیا۔ ایسے سنگین قسم کے ان 3.25 سالوں میں جرائم ہوئے ہیں، قومی جرائم ہوئے ہیں، لیکن ان پر کسی کو کوئی ندامت نہیں ہے۔ الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، اور میں ایک سپاہی ہوں، اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلمان ہے، جو وطن سے محبت کرتا ہے، اس کی جان مال آبرو سب کچھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو لیکن جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ کیا پچھلے 3.25 سالوں میں جو کچھ ہوا، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، کیا ان سب پہ جنرل صاحب معافی مانگیں گے؟ کیا عوام سے معافی مانگی جائے گی؟ کیا عوام سے معافی مانگی جائے گی کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا گیا؟ کیا عوام سے معافی مانگی جائے گی ان بے گناہ لوگوں پہ جن پہ جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے؟ کیا ان سے معافی مانگی جائے گی؟ اور کیا جو جھوٹے مقدمات عمران خان پہ قائم کیے ان پہ معافی مانگی جائے گی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اور پاکستان کے شہری بھی یہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، اور جو ڈیل نہیں کر رہا، جو آپ کی بات نہیں مان رہا، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ کاروباری لوگ تاجر ہے، کسی کو بھی بخشا نہیں جا رہا، خواہ وہ جج ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ کیا جنرل صاحب اس ساری صورتحال پہ معافی مانگیں گے کہ جس طریقے سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا؟ کیا اس پر معافی مانگیں گے کہ جعلی قسم کی 2/3 اکثریت ایک ایسے ٹولے کو دے دی گئی جس کو عوام نے مسترد کر دیا تھا؟ کیا جنرل صاحب اس پر معافی مانگیں گے کہ پاکستان کا جو متفقہ دستور ہے 1973 کا، اس کو متنازع بنا دیا گیا، 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی؟ کیا یہ سب کچھ صحیح تھا؟ تو جنرل صاحب
کو یہ ساری باتیں اپنے خود سے پوچھنی چاہیے کہ آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، کیا پاکستان اس لیے تخلیق ہوا تھا؟ کیا جنرل صاحب کو نہیں معلوم کہ اس وقت جو حکمران مسلط ہیں ان کے خلاف کرپشن کے بھاری بھرکم مقدمات تھے؟ کیا جنرل صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مقدمات سچے تھے؟ کیا جنرل صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ ان حکمرانوں کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں؟ کیا جنرل صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو پچھلے 3.5 سال سے ایک جعلی نظام مسلط کیا ہوا امپورٹڈ سرکار سے، اور اس جعلی سرکار تک کیا اس دوران پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی؟ اور کیا جنرل صاحب کو نہیں معلوم؟ کیا جنرل صاحب کو شوگر سکینڈل کا نہیں معلوم؟ کیا جنرل صاحب کو گندم سکینڈل کا نہیں معلوم؟ کیا جنرل صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ 32 کروڑ کا عرق گلاب سڑکوں پہ بہا دیا گیا جو کہ نہیں تھا؟ یہ ساری باتیں کیا جنرل صاحب کو نہیں معلوم؟ تو اگر جنرل صاحب کو یہ سب کچھ معلوم ہے تو پھر جناب آگے بڑھیں، ہمت کریں اور اس جعلی نظام کو ختم کریں۔ اور ابھی تک جنرل صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا نواز شریف صاحب اور جاوید لطیف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے وزراء نے کتنے الزامات اب تک عائد کیے جا چکے ہیں اور کیا کچھ نہیں بتایا گیا، وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو کیا جنرل صاحب اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ کبھی شہیدوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، اور 9 مئی کی بنیاد پہ جو ظلم کیے گئے خدا کی پناہ، اور کیا 26 نومبر کو جو گولیاں چلائی گئیں، کیا جنرل صاحب کو نہیں معلوم؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ جنرل صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کہ جناب شہباز شریف صاحب بڑے زبردست ہیں، 18 گھنٹے پرخلوص کام کرتے ہیں، اور انہوں نے جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا اور زبردست کام کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی آپ سے اختلاف کرتا ہے آپ اس کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہاں کی جناب یہ دانش مندی ہے کہ آپ اپنے شہریوں سے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ باہر ہر کسی سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اتنا کچھ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ، اتنا کچھ کھلواڑ ہو چکا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ بندے کبا دیکھ، اور یہ کہنا کہ جناب یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو اس معاملے سے جوڑ دینا قرآن مجید کے اس حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا تھا ابلیس کے ساتھ اور پھر فرشتوں کے ساتھ، اس کو آپ پھر موجودہ سیاست پر کریں جی، اس کا اطلاق کریں، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ باہر بھی اسی لیے جا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اسی لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب معاملات جو ہیں آپ کے کنٹرول میں ہو جائیں اور نومبر آرام سے گزر جائے اور ایک اور ایکسٹینشن مل جائے۔ تو آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا عسکری ہیں، فوجی ادارے ہیں، وہ مضبوط ادارے ہیں، ان میں اتنی سخت ہے، ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ایک چلا جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے گا، دوسرا چلا جائے گا تو تیسرا جگہ لے لے گا۔ تو لہٰذا صرف اپنی ایکسٹینشن کو ناگزیر بنانے کے لیے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ عزت اور احترام سے جو ہے وہ گھر چلے جانا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ آپ نے 3.25 سالوں میں جنرل صاحب وہ کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ جو ماضی میں کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہیں کیا، اور اب بھی آج بھی یہ چل رہا ہے۔ تو ایک بھی بے گناہ شخص کو جیل میں ڈالنا، اس کی سزا میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، اللہ کے نزدیک ناانصافی، ظلم، ستم، اس کی کتنی سزائیں ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔